السلام علیکم۔ کچھ ایسے واقعات جنہیں سننے کے بعد ہمیں اپنے ایمان میں تر و تازگی محسوس ہونے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوق بنائی ہے، اس قدر طاقتور اور اتنی زبردست تخلیق اللہ نے کی ہے، جس کی مثال ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور اب فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کو اتنا جلدی زمین پر آنا پڑے کہ مطلب فوری طور پر بہت تیز رفتار میں؟ تو یہ وہی واقعہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا، ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت جلدی میں آپ کو زمین پر پہنچنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ والسلام نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ مجھے زمین پر فوری طور پر بالفور، مطلب کہ بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے زمین پر اترنا پڑا تھا، اور 4 مرتبہ مجھے اس طرح زمین پر اترنا پڑا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر آپ کو اترنا پڑا ہے؟ تو آپ وہ واقعات بھی سنائیے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سننا تھا، مطلب ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس وقت زمین پر بہت جلدی آئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ والسلام نے عرض کیا کہ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ کو میرے خلیل کے پاس پہنچنا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو عرش الہی کے نیچے میں تھا، اس وقت مجھے اللہ نے حکم دیا، اور میں عرش الہی جو کہ سب سے اوپر ہے، ٹاپ میں ہے، مطلب 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو وہاں میں تھا اور مجھے حکم ہوا کہ آپ خلیل کے پاس پہنچیں۔ تو میرے خلیل کے پاس میں پہنچوں، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا، بہت تیزی سے، اتنی تیزی رفتار کے، مطلب ایک کتنا وقت لگتا ہے کسی چیز کو، ہم پتھر کو پھینک رہے ہیں تو وہ اس کے جگہ میں جا کر آپ کتنی بھی دور پھینکیں گے تو اس کو کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں؟ کچھ ہی سیکنڈز لگیں گے، مطلب کہ 5 سے 10 سیکنڈ سمجھیے آپ، کتنی بھی دور آپ پھینکیں گے تو وہ 5 سے 10 سیکنڈ میں وہ چیز وہاں پہ جا کر گر جائے گی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو وہ کافی دور نہیں تھا، مطلب کہ آپ یہاں سے کسی گاؤں 4-5 کلومیٹر سمجھے، اتنا دور نہیں تھا، کافی زیادہ نزدیک، بہت نزدیک، مطلب آگ میں پھینکنا ہے۔ تو ان کو لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ جس وقت پھینک رہے تھے اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے، میرے خلیل کے پاس پہنچنا ہے۔ تو آپ وقت کا رفتار دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کہ صرف پھینکنے میں، یہاں سے تھوڑی ہی دور پھینکنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہی سیکنڈ لگیں گے، کچھ ہی سیکنڈ میں وہ آگ میں گر جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار دیکھیے کہ وہ کتنا جلدی آئے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ ایک عجیب ایمان افروز واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو پہچاننے کا واقعہ ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا واقعہ ہے کہ کتنا اللہ نے کیسی کیسی مخلوق بنایا ہے، کتنی تیز رفتار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کیا اللہ عجیب اللہ کی قدرت ہے، الحمدللہ۔ اور دوسرا جو واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن اطہر پر چوری رکھ دی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے یہ بھی، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے اپنے گود میں لٹایا تھا، پھر
اس وقت جب چوری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گردن پر رکھ دی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے اسماعیل میرے نبی کی گردن پر چوری چلنے سے پہلے آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چوری رکھ دی گئی، تو مجھے حکم ہوا کہ چوری چلنے سے پہلے میں زمین پر پہنچوں اور چوری کو الٹا دوں۔ جب چوری رکھ دی گئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ چوری جس طرح رکھی ہے اس کو آپ کو پلٹنا ہے۔ تو یہ حکم وہ اللہ کا ماننے کے لیے پوری طور پر جب رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چوری کو الٹا دوں، چنانچہ میں نے اسی طرح کیا۔ تو اتنی تیز رفتار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوری چلنے سے پہلے ہی میں زمین پر پہنچ گیا اور چوری کو چلنے نہیں دیا۔ تیسرا واقعہ بتایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، تو اللہ کا مجھے حکم ہوا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تہ تک پہنچنے سے پہلے، حکم کب ہوا یہ سمجھیے آپ، حکم کب ہوا کہ جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیے، چھوڑ دیے کنویں کے اندر گرنے کے لیے، اس وقت حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل میرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام زمین کی تہ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ ایک 100 مالے کی بلڈنگ پر کھڑے ہو جائیے، وہاں سے ایک پتھر کو پھینکیے، وہ پتھر کتنی سیکنڈ میں زمین تک آ جائے گا۔ ایک بھاری بھرکم پتھر لیجئے، اس کو کم سے کم 10 سے 15 سیکنڈ سے پہلے وہ 100 جو کئی فٹ اوپر ہے اتنے میں پتھر نیچے کی طرف آ جائے گا۔ میں تو 100 فٹ بولا، بہت 100 مالے کی بلڈنگ بولا، وہ کافی زیادہ اوپر ہو گیا، لیکن کنویں اتنے زیادہ گہرے نہیں ہوتے، مطلب کہ 50 گز سمجھ لیجئے، 50 گز کے اندر ہی اتنے گہرے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آپ رفتار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے، اور کیا ان کی کیپیسٹی، پاور تھی ان کے اندر، کیا اللہ نے وہ رفتار رکھی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین تک پہنچنے سے پہلے، زمین پر ٹکرانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اترنا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر میں پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھاؤں یا تو بآرام لٹا دوں۔ مطلب کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک پتھر نکالا اور پھر اس کو رکھا، رکھنے کے بعد ان کو آرام سے پکڑا، پھر ان کو لٹایا۔ یار کافی زیادہ وقت لگ سکتا ہے اس میں، لیکن ان کی رفتار، جیسا کہ ہم الادین چراغ دیکھتے ہیں، اس میں کتنا اس کی اسپیڈ رہتی ہے، وہ ایک جن رہتا ہے، مطلب کہ بچپن میں دیکھے تھے ہم، اس میں بتایا گیا ہے جن کی اسپیڈ، اس کی رفتار کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ تو جنات ہے، لیکن یہ تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی پاور دی تھی، کتنا ان کے اندر اسپیڈ تھی، کیا پاورفل ان کے اندر، مطلب کیا طاقت ان کی، عجیب واقعہ ہے۔ دیکھو ایک چیز گر رہی ہو، پھر اس کے لیے بستر بچھانا، پھر اس کے اوپر اس کو لٹانا، پکڑنا، آرام سے بٹھانا، مطلب ہمارا دماغ تو کام نہیں کر سکتا ہے، لیکن کیا عجیب اللہ کی قدرت ہے، دیکھیے۔ اور ایک چوتھا واقعہ بچ گیا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے فرمایا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پتھر نکالا، پھر اس کو آرام سے پتھر رکھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑے، پھر اس کے اوپر آرام سے لٹائے تھے، ان کو چوٹ نہیں آنے دیے تھے بالکل۔ اور چوتھا جو واقعہ ہے یہ تھوڑا ایموشنل ہے، مطلب اس کو بتانے کے لیے بھی مجھے ہے کہ نہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچائی تھی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ پہنچو وہاں پر۔ یہ واقعہ بہت ہی مطلب غم زدہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، میں وہ بھی واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ کافروں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید کیا، تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ فوراً زمین پر پہنچو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو ٹوٹ گئے تھے، دانت ٹوٹنے کی وجہ سے جو خون نکلا تھا، تو وہ خون زمین پر نہ گرنے پائے، نہ گرنے دوں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ وہ خون زمین پر نہ گرنے دینا بالکل بھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے، اور یہ اسپیڈ سب سے زیادہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، ان پہلے کے تینوں مقابلے میں اس اسپیڈ کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہاں تو پہلے اس میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، مطلب کہ ایک 10 سیکنڈ آپ سمجھیے، 15 سیکنڈ سمجھیے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اتنا بھی وقت نہیں لگا ہوگا مجھے اندازہ ہے، میں یقین کر سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ اسپیڈ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، کیونکہ ان کو آنا تھا، عرش کے نیچے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو وہاں سے ان کو زمین پر پہنچنا تھا، 7 آسمان کراس کرنے تھے۔ تو اب یہاں جو یہ جو واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو اللہ نے اس وقت حکم دیا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، مطلب کہ جیسے ہی ہم کو کہیں پہ چوٹ لگتی ہے تو خون کتنی رفتار سے نکلتا ہے وہاں سے، خون کتنی اسپیڈ سے بہتا ہے، اچھلتا ہے، اب منہ میں جب دانت ایک دم سے ٹوٹتے ہیں تو کس قدر خون آتا ہے منہ کے اندر سے، تو اچھلتا بھی ہے، خون کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے، خون اسپیڈ میں روانگی کے ساتھ رہتا ہے بدن میں، تو خون کی اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دینا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو کس قدر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیڈ ہوگی، یہ واقعے میں واقعتاً میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو کہ اللہ نے کس قدر، کیسی طاقتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نوازا تھا، کہ یہ تو پوری زندگی، مطلب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں سے سب سے خوبصورت پل تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ یہاں تو سارے نبیاں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی آخری نبی کا امتی بنا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا شرف حاصل تھا، جب بھی ہر دفعہ کوئی حکم نازل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی سے ملاقات کرتے۔ کیا یہ خوش نصیب وہ فرشتہ ہے، کیا یہ خوش نصیب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتایا، ایک فرشتہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتایا، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی کا خون زمین پر نہ گرنے دینا، یہ کس وجہ سے خون کی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میرے نبی کے دانت مبارک تک کوئی چیز آ رہی ہے اس کو روکو، یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ میرے نبی کے دانتوں تک کوئی چیز آ رہی ہے، ان کو کوئی مار رہا ہے، ان تک کوئی چیز ٹکرا رہی ہے، تو آپ اس کو روکو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب حکم دیا؟ نبی کو جب چوٹ لگی۔ یہ نبی کو تکلیف پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، سب سے پیارے بندے ہیں، سب سے جن کے وجہ سے، جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا، لیکن جو دین اللہ کو محبوب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جو بنایا ہے وہ خالص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند تھا اللہ کو۔ دیکھیے، ایک تو اپنے محبوب، جب ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی ان کو بخار آ جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یا تو پھر کہیں چوٹ لگ جائی، ٹھوکر لگ گئی، گر گئے بچے، تو ہم ایک دم سے پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میرے بچے کو چوٹ لگی، تکلیف ہوئی۔ تو یہاں تو پورے عالم کے سردار، اور جن کی وجہ سے، جن کے وسیلے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، اور کہ بہت زیادہ محبوب، عرش پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہاں تو اس واقعے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ حکم دیتے کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس طرح سے میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ جبریل کو حکم دیتے کہ آپ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، تو یہاں پہ دین کو پھیلانا مقصد تھا۔
اچھائی کو پھیلانا مقصد تھا، دین کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام اللہ کو کتنا محبوب ہے، اللہ کو اپنا دین کتنا محبوب ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جو سب سے زیادہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، پوری انسانیت پوری مخلوق میں اللہ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ نے اس کو تکلیف پہنچانا گوارا کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین میں کوئی بھی رد و بدل ہو جائے یا تو آنچ آ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو پھیلانا تھا نبیوں کے ذریعے سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحاباؤں کے ذریعے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اللہ نے پہلے حکم نہیں دیا۔ جب دندان مبارک شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دیں۔ دیکھ آپ اللہ کی محبت کا جو نبی سے تھی ہمارے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ فوراً زمین پر پہنچا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ، آج جبرائیل علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب تھے۔ اگر اس وقت زمین پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گرتا تو اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر نہ کبھی اناج اگتا اور نہ ہی کبھی درخت کوئی اگتا۔ مطلب ایک ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کس قدر تخلیق کی، کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقتوں سے نوازا۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، میں آپ اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کس طریقے سے بنایا ہے، ہمارے اندر کتنی سپر پاورز ہیں، ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں اللہ نے دی ہیں جو کہ ایک فرشتوں میں نہیں ہے، ایک جنات میں نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر وہ مادہ رکھا ہے، وہ پاور رکھی ہے، وہ سپر پاور رکھی ہے جو کہ کسی بھی مخلوق میں اللہ نے نہیں رکھا۔ سب سے بہترین اللہ نے وہ چیز ہمیں عطا کی ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے ہماری عقل، جو ہم اس کو کئی جگہوں پر عجیب عجیب طریقے سے، زبردست طریقے سے اور اچھائی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم کئی ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور بھی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو لیجئے، اسکول کے ایک سبجیکٹ نہیں رہتا وہاں پہ، اسکول میں کئی 10 سبجیکٹ ہوتے ہیں، 9 سبجیکٹ، 8 سبجیکٹ، کئی سارے سبجیکٹ میں ان کو دماغ لگانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہر ایک گھنٹے میں ان کو الگ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور وہ ہر سبجیکٹ کو یاد رکھتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی زبردست چیز سے نوازا ہے۔ ایک ایسی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، یہ عقل ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے آنی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے، آپ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہے ہماری آنکھیں۔ ہم ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آنکھیں ایک کیمرہ ہوتا ہے، کتنی دور کی چیزوں کو وہ کیپچر کرتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہماری آنکھیں اللہ نے ایسے بنائی ہیں، مطلب کہ ایک کئی میل دور، کئی فاصلے کی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے ہم بادلوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم کئی دور بنے ہوئے پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی زبردست تخلیق کی ہے ہمارے اندر، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم اللہ کی تخلیق کو غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے، اللہ کی ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ ان سارے چیزوں میں اللہ نے ہمارے لیے عبرت رکھا ہے، ہمیں ان ساری باتوں کو سوچنی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہر ایک انسان، وہ دوسروں کی تو چھوڑو، اپنی خود
کو دیکھ کر آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کس طریقے سے بنایا ہے۔ ہمارے بدن میں کہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں احساس ہوتا ہے، وہ احساس جو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں پہچان سکتے کہ اگر وہ چوٹ ہمیں محسوس نہ ہوتی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی پھر۔ جو چوٹ ہمیں کہیں لگتی ہے اگر وہ محسوس نہ ہوتی تو وہ کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے ہمارے ذہن تک وہ بات جو پہنچ رہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا جو ڈیزائن جو ہمارے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے وہ زبردست ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ہی ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے مطلب ہمارے ذہن میں وہ بات جب پہنچتی ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے تو اللہ نے جسم میں ایسا ڈیزائن بنایا ہے کہ وہ امیون سسٹم جو اللہ نے ہمارے بدن کے اندر امیون سسٹم جو بنایا ہے وہ ایک بہت زبردست اللہ کی تخلیق ہے۔ وہ امیون سسٹم ہمارے بدن کے اندر جو سیلز رہتے ہیں وہ سیلز جہاں پہ ہمیں چوٹ لگی ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن تک وہ چوٹ محسوس نہ ہوتا تو پھر وہ سیلز بھی وہاں تک نہیں پہنچتے اور وہ درد کبھی بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو آپ لوگ تھوڑا سیریسلی لیں، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے بھی خاص کر کے دعا کریں، غزہ کے لیے دعا کریں۔ ہر جگہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے لیے بھی آپ خاص کر کے سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اگر پسند آیا ہو تو پسند کیوں نہیں آئے گا بھائی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہو تو پسند تو ہر کسی کو آئے گا۔ ایک غیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، میں وہ بھی واقعہ آپ کو بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ ایک واقعہ میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں اس واقعے کو، ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سبسکرائب کر لیں، جب بھی میرے ویڈیوز آئیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گی۔ اور دعاؤں کی درخواست خاص ہمارے بزرگوں کے لیے ضرور دعا کریں، جو ہمارے بڑے ہیں، جیسا کہ بڑے علماء اکرام جو انسانیت کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں نام لوں گا حضرت ہمارے خاص، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے دل کی روح، ہمارے چہرے کی رونق میں کہوں گا تو سب سے پیارے ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، جو ہمارے آنکھوں کی نور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ ان کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں خاص کر کے، اور جو وہ محنت کر رہے ہیں، میں قسم خدا کی کہتا ہوں، وہ جو محنت کر رہے ہیں اگر ہم صرف ان کا ساتھ دیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، جو وہ حکم دے رہے ہیں اس کو کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے بہترین ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو مولانا ہیں، کیا بولتے ہیں، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، اور بھی میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام ابھی منشن نہیں کرنا چاہوں گا۔ ان کے لیے آپ خاص کر کے دعا کریں، جو ہمارے ہندوستان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاص کر کے مسلم جماعت کے لیے، اور اس سے بھی خاص کر کے پورے ہندوستان کے لیے یہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ صرف مسلمان قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری ہندوستان کی قوم کے لیے، جو بھی ہر ذات کے لیے، ہر ایک مذہب کے لیے ان کی سوچ ہے، صرف مسلم قوم کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنے والا انسان بہت اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ان کے قدم قدم پر اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔